اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تمام عاشقان رسول اور عاشقان ماہ رمضان کو میری طرف سے اور میری ٹیم کی طرف سے بھی ماہ رمضان کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ولیوں کے سردار ہے، شہنشاہ بغداد ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غوث میرا لاڈلا ہے، اسی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم ولادت بشہادت ہے۔ ان کی ولادت بشہادت ماہ رمضان کے پہلے روزے میں ہوئی تھی۔ تو انشاءاللہ آج ہم آپ کے ساتھ جو لائف آئے ہیں وہ اسی سلسلے میں آئے ہیں کہ وقت تو غالباً کم ہے کیونکہ نماز تراویح کا بھی ٹائم ہونے والا ہے۔ عن قریب نماز تراویح کے لیے عشاء کی اذان بھی ہوگی، عشاء کی نماز کا بھی وقت ہونے والا ہے، پھر اس کے بعد تراویح کا بھی ٹائم ہونے والا ہے۔ تو مختصر سا پروگرام کریں گے، ایک نعت پڑھیں گے، ایک منقبت، اور ہمارے مہمان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ عبید اللہ عطاری، ٹھیک ہے، اور ان سے وہ مختصر سا بیان بھی کریں گے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے۔ تو آئیے پہلے ہم ہمارے جو عزیز مہمان ہیں شیخ عبید اللہ عطاری، انہیں ہم پہلے اپنے ساتھ لائف میں لے لیتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی عبید بھائی، کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا کرم ہے، مالک اعظم نے آپ سب کو کسی طبیعت ہے؟ کرم اللہ کا بھائی، سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو، آپ کے عزیزوں کو، تمام کو ماہ رمضان کی آمد کی بہت بہت مبارکباد، خیر اور مبارک۔ بالخصوص حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت بشہادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کو بھی رمضان جی، مبارک ہو۔ آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے کہ آج جو ہے ماہ رمضان کی ماشاءاللہ پہلی تاریخ ہے، آج پہلی سحری بھی ہوگی، پہلی تراویح بھی ہے، تو آپ اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ شہنشاہ بغداد، ان کی ولادت بشہادت بھی ہے آج کے دن، یعنی آج کی تاریخ۔ تو اس بات پہ آپ کی کیا کیفیت ہے؟ کیفیت تو بس ہمارے ہے، پیر و مرشد ہے کی ولادت بنانا بھی ہم پہ فرض ہے۔ بالکل، اس حوالے سے میں چھوٹا سا مختصر سا بیان بھی لے کر آیا ہوں، انشاءاللہ ماشاء ضرور اللہ، بیان کروں گا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے جو آڈینس ہے، آپ ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ بیان کس ٹاپک پر ہے، یعنی کہ حضور غوث پاک کی کرامات کے اوپر یا ان کی ولادت بشہادت کے اوپر؟ کرامت کے اوپر، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کے ماشاء اللہ۔ اوپر، بچپن میں ہی نے کتنی کرامت دکھائی تھی، سب جی، کچھ اس بیان میں۔ وہ میں آپ کے بیان کا وہ جو آپ نے بتایا، میں ٹاپک سے ہی سمجھ گیا آپ کا بیان کون سا ہے۔ ان کی کرامت بھی تھی اور اس میں ماہ رمضان کی جو وہ ہے اہمیت بھی تھی، صحیح فرمایا میں نے؟ جی جی، تو چلیں انشاءاللہ نعت شریف سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں، شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک نعت شریف پڑھتے ہیں، ایک منقبت پڑھتے ہیں، پھر پہلے آپ وہ مختصر سا بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک نعت شریف، ایک منقبت۔ جی بالکل۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف کی فضیلت۔ نبی اکرم رسول محترم سلطان عظیم محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے، کم پڑھے یا زیادہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی صلی اللہ اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ۔ پیارے بھائیوں، ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادر ذات سے ہی ولی تھے، مطلب کہ بچپن سے ہی ماں کے پیٹ سے ہی ولی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، اور ماں کو جب چھینک آتی اور اس پر جب وہ الحمدللہ کہتی تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ پیٹ ہی میں جواباً یرحمک اللہ کہتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بروز بھی صبح صادق کے وقت دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ اس وقت ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے اور اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ جس دن آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی اس دن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دیار ولادت جیلان شریف میں 1100 بچے پیدا ہوئے، اور وہ سب کے سب لڑکے تھے اور سب ولی اللہ بنے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا تھا، سبحان اللہ۔ اور جب سورج غروب ہوا اس وقت اپنی ماں کا دودھ نوش فرمایا۔ سارا رمضان المبارک آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی معمول رہا۔ 5 برس کی عمر میں جب پہلی بار بسم اللہ پڑھنے کی رسم کے لیے کسی بزرگ کے پاس بیٹھے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور الف لام سے لے کر 18 پارے پڑھ کر سنا دیے۔ ان بزرگ نے کہا، بیٹے اور پڑھیے۔ فرمایا، بس مجھے اتنا ہی یاد ہے، کیونکہ میری ماں کو بھی اتنا ہی یاد تھا۔ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں اس وقت اتنا ہی وہ پڑھا کرتی تھی، میں نے سن کر یاد کر لیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی عنہ لڑکپن میں کھیلنے کا ارادہ فرماتے، غیب سے آواز آتی، اے عبد القادر، ہم نے تجھے کھیلنے کے واسطے پیدا نہیں کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مدرسے میں تشریف لے جاتے تو آواز آتی، اللہ عز و جل کے ولی کو جگہ دے دو۔ صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ تعالی علی تعالی محمد۔ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور اس میں کرامت میں شامل کرنا چاہتا ہوں کہ جی جی۔ چھوٹا سا مختصر ہے کہ غوث اعظم نے مرغی کو بھگا دیا۔ ایک مرتبہ بارگاہ غوثیت مآب میں حاضر ہو کر ایک شخص نے عرض کی، علی جا، میری زوجہ کو مرگی ہو گئی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کے کان میں کہہ دو، غوث اعظم کا حکم ہے کہ بغداد سے نکل جا۔ چنانچہ وہ اچھی ہو گئی۔ میرے ماشاء آقا اللہ، سبحان اللہ۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فرماتے ہیں، مرغی بہت خبیث بلا ہے اور اس کو ام الحسبہ کہتے ہیں، بچوں کی ایک بیماری جس سے آذن میں جھٹکے لگتے ہیں، اگر بچوں کو ہو، ورنہ سرا مرغی۔ تجربے سے ثابت ہوا کہ اگر 25 برس کے اندر ہو گئی تو امید ہے کہ جاتی رہے، اور اگر 25 برس کے بعد 25 برس والے کو ہوئی تو اب نہ جائے گی۔ آنکھ کسی ولی کی کرامت یا تعویذ سے جاتی رہے تو یہ امر آخر یعنی اور بات ہے۔ یہ یعنی مرغی بالحقیقت ایک شرعی جن یعنی شیطان ہے جو انسان کو ستاتا ہے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی علیہ اللہ وسلم۔ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وقت وسلم۔ وقت بہت مختصر ہے، آج پہلا رمضان ہے، نماز تراویح کے لیے بھی جانا ہے، تو جی جی کرامت غوث اعظم جب شروع ہوتا ہے تو دل نہیں کرتا ہے رکنے کا۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ آواز آواز کٹ رہی ہے؟ جی جی اب آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بس آخر و دانا الحمد للہ رب العالمین، آمین بجائے نبی اللہ۔ چلیے ایک نعت بھی سنا دیں ابھی۔ نعت تو نہیں، آپ نعت پر میں منقبت کروں گا انشاءاللہ، آج میں منقبت کروں گا۔ ٹھیک ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نہ کیتا یار نیک یار واسطے کی نہ کیتا یار نیک یار واسطے اب محفلا سجایا نے سرکار واسطے رب محفلا سجایا نے سرکار واسطے کئی روز ہوں دینے دیدار آپ دے کئی روز ہوں دینے دیدار آپ دے کئی ترس تیرے دینے دیدار واسطے کئی ترس تیرے دینے دیدار واسطے صدقہ نبی دین آل دا بخشی خدا شفا صدقہ نبی دی آل دا بخشی خدا شفا منگو دعا میرے جیبی ماں واسطے منگو دعا میرے جیبی ماں واسطے کی نہ کیتا یار نیک یار واسطے رب نے پلا سجایا نے سرکار واسطے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی تعالی اللہ علیہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह मेरा वलियों के इमाम दे दो बंदे तक के नाम मेरा वलियों के इमाम दे दो बंदे तक के नाम ये फैलाई बड़ी देर से डालो नजर करम सरकार डालो नजर करम सरकार डालो नजर करम सरकार अपने ममतों पर एक बार सजाई बड़ी देर से तुम जो बनाओ बात बनेगी तुम जो बनाओ बात बनेगी तुम जो बनाओ बात बनेगी दोनों जहां में लाज रहेगी लाज रहेगी नजपाल करम अब कर दो नजपाल करम अब कर दो नजपाल करम अब कर दो मंगतों की जोली भर दो खासा सबका पंजतनी खैर से मुश्किल जब भी सर पर आई मुश्किल जब भी सर पर आई तेरी रहमत आरे आई आरे आई जब मैंने तुम्हें पुकारा या बॉस मैंने तुम्हें पुकारा जब मैंने तुम्हें पुकारा काम आया तेरा सहारा सबका गुजारा तेरी खैर से मेरे मीरा का गुजारा तेरी खैर से डालो नजर करम सरकार डालो नजर करम सरकार डालो नजर करम सरकार अपने मंगतों पर एक बार चोरी है फैलाई बड़ी देर से माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। उबैद भाई अब दुआ भी करवा दें मुख्तसर, फिर इंशाल्लाह हम इजाज़त चाहेंगे। दुआ आप करा लो आज मेरी तबीयत भी सही नहीं है मेरे गले में भी काफी दर्द है मैं तो आपकी खुशी में मैंने मनकबत पढ़ ली सोच रहा हूँ कि तरावी के बाद दवाई के लिए जाऊँ अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करमी व आलिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। या अल्लाह या रहमान या रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम या हन्नान या मन्नान या मालिक व मौला। जो ज़िक्र व अस्कार किया गया रब करीम ने शरीफ करी गई मनक़बत शरीफ करी गई बयान किया गया रब करीम इसमें जो गलती कोताही हो गई उसे माफ़ फरमा। या रब करीम इसका सवाब हमारे नाक़िस अमल नहीं बल्कि अपनी रहमत के शाए निशान अता फरमा।
یا رب کریم اس کا ثواب جو تو ہمیں عطا کرے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں توفۃ نذرانۃ عقیدۃ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا رب کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین، صاحبزادوں اور صاحبزادوں کو اس کا ثواب وصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا رب کریم تمام تابعین، تبع تابعین، خلفاء راشدین، پنجتن پاک شہداء کربلا، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اس کا ثواب وصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا رب کریم حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت و شہادت کا صدقہ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کا معاف فرما۔ یا رب کریم حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات کو مزید بلند فرما، ان کی سچی پکی عقیدت محبت ہم سب کے دلوں میں رازق فرما۔ یا رب کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ یا رب کریم ماہ رمضان کا ہمیں ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم ماہ رمضان جو ہمارے درمیان رحمت بن کر آ چکا ہے، یا رب کریم ہمیں اس کا با ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم ماہ رمضان کو ہمیں غفلت میں گزارنے سے محفوظ فرما۔ یا رب کریم جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگ سکتے جو ہمارے حق میں بہتر ہے، یا رب کریم تو ہمارے دلوں کے حال ہم سے بہتر جانتا ہے، بن مانگے عطا فرما۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلیں عبید بھائی ہم اجازت چاہیں گے، پھر جی انشاءاللہ بالکل، ملیں گے ہم نیکسٹ ٹائم۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ آگے السلام ویڈیو۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ تو ہے بیلنس